السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ غازہ پیس فورس کا پاکستان جو حصہ بنا ہے اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اصل فیکٹ کیا ہے؟ پاکستان کو اس کا حصہ بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا؟ اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کراچی میں جو گل پلازہ گرا ہے اس حوالے سے کراچی سے بھی ہم موقف جاننے کی کوشش کریں گے پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے اسپوکس مین کا، اور ساتھ ہی ساتھ آج پی ٹی آئی کے اندر جو صورتحال ہے جس میں آج کل پراپیگنڈا چل رہا ہے کہ مائنس عمران خان بہت سارے لوگ ایگری ہو گئے ہیں، اور مذاکرات جو فواد چوہدری صاحب نے شروع کیے تھے وہ کہاں تک پہنچے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان آج موجود ہوں گے اس نشست پہ، اس میں فواد حسین چودھری، آپ سب ان کو جانتے ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، بڑی وزڈم سے بڑی دلیل سے بات کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جنرل نعیم خالد لودھی، انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر ان کی بڑی دسترس ہے، بڑی کمانڈ ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سینئر صحافی، تجزیہ کار، دانشور جناب مجیب الرحمان شامی بھی اس گفتگو کا حصہ ہوں گے۔ اور آخر میں تیمور تالپور، پیپلز پارٹی سے تعلق اور سندھ کے وزیر، وہ بھی اپنا موقف ہمارے سامنے رکھیں گے۔ ان تینوں موضوعات کے اوپر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور گفتگو سٹارٹ کر لیتے ہیں فواد حسین چودھری صاحب سے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا صورتحال ہے، اور جو ڈائلاگ انہوں نے شروع کیا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا، اور اس کے اثرات کیا سامنے آئے اب تک۔ فواد چوہدری صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو مذاکرات کا سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اور گورنمنٹ کو اور مسائل سے پی ٹی آئی کو نکالنے کے لیے ایک بڑی ایفرٹ کی، وہ کہاں تک پہنچی؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ راحت صاحب، ہم نے جو ایفرٹ کی ہے سب سے پہلی کامیابی تو یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم نے ڈائیلاگ کی بات کی تھی اس وقت تو ڈائیلاگ کی بات کرنا ہی تقریباً جو ہے وہ غداری قرار دیا جا رہا تھا پی ٹی آئی میں، اور گورنمنٹ میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ایسے ہی اب کم از کم یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک جنرل اوپینین بن گئی ہے کہ ڈائیلاگ از the only way forward۔ تو پہلی کامیابی تو ہماری یہ ہے۔ اب سیکنڈ کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشنز مقرر ہو گئے ہیں، اور حکومت نے یہ احساس کیا ہے کہ کم از کم انہیں ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو دو اچھے کام ہو گئے ہیں۔ اب تیسرا امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جس کے اوپر ہمارا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے تحریک تحفظ آئین سے، جہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دیں، وہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو کوٹ لکھپت میں اس وقت اسیر ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، ان کو رہا کریں۔ میرا جو ذاتی خیال ہے، جو میں نے بات بھی کی ہے گورنمنٹ سے بھی اور ان سے بھی، کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ عمران خان صاحب سے ملیں گے، انہیں کہیں گے کیا؟ آپ کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا چینج ہوئی ہے کہ عمران خان کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بدلیں؟ لیکن جب آپ خواتین اسیران جو ہیں، جن میں بشرا بی بی بھی شامل ہے، آپ ان کو رہا کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے پاس جا کے آپ انسسٹ کر سکتے ہیں کہ اب آپ بھی ایک قدم پیچھے لیں، تاکہ حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو کچھ سپیس ملے آگے آنے کی۔ ٹھیک بات۔ اور یہ بات کرنے کے لیے جو سب سے بہتر لوگ ہیں وہ ہیں جو کہ کوٹ لکھپت میں قید ہیں۔ شاہ محمود قریشی جو ہیں، اعجاز چودھری ہیں، محمود الرشید ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ ہیں، آپ ان لوگوں کو بڑا پرانا جانتے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ عمران خان کو یہ لوگ 15-20 سال سے جانتے ہیں۔ اچکزئی صاحب ہو گئے، ناصر عباس صاحب ہو گئے، سلمان راجہ ہو گئے، گوہر وغیرہ ہو گئے، عمران خان ان کو نہیں جانتے، نہ یہ عمران خان کو جانتے ہیں، تو یہ ان سے ایسے ہی بات کیسے کریں گے؟ اسی لیے ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسیران کو رہا کیا جائے تاکہ بات جو ہے وہ آگے چلے۔ فواد بھائی، یہ بڑا بریک تھرو ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، اور آگے چل کے اگر دوسرا پوائنٹ آپ کا مانا جاتا ہے تو یہ اس سے بھی بڑا بریک تھرو ہوگا، چیزیں آگے کی طرف چل پڑیں گی۔ آپ کی اس ایفرٹ کو محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے، نوٹیفیکیشن ان کا ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں، اکنالج کرتی ہے پارٹی کہ آپ نے جو ایفرٹ کی اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے جی، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا یہ نوٹیفیکیشن جو ہو گیا ہے، اور
یہ ہماری حکومت کی مجبوری تھی نوٹیفیکیشن کرنا، اور جو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا، ظاہر ہے کہ ہم اس خیال کے حامی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے بڑا اچھا قدم لیا ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر فرینکلی اگر نواز شریف صاحب نے بھی کروایا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ایک پاکستان کے اہم سیاسی لیڈر ہیں، اور چکزئی صاحب کا ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی ایک اچھی بات ہے، کیونکہ اگر محمود چکزئی صاحب جو ہے وہ کئی کام ایسے کروا سکیں گے ان سے جو کہ ظاہر ہے پالیٹکس کے اندر ذاتی تعلق کی ایک اس کی اہمیت ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے اگر نواز شریف صاحب نے کرایا ہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس کو ابھی تک جو اسیران کی رہائی ہے یا پولیٹیکل ٹمپریچر، آپ دیکھیے گجرانوالہ میں لوگ ہیں بیچارے 60-70 کے قریب پی ٹی آئی کے، ان کو 3 سال ہو گئے ہیں جیل میں. ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے پاس پاؤں میں جوتا پہننے کے وسائل بھی نہیں ہیں، پارٹی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. اسی طرح سے جو باقی لوگ جیلوں میں ہیں، عورتیں جو ہیں، آپ دیکھیے زرتاج گل کے 2 دن پہلے فادر ان لا کی ڈیتھ ہوئی، کل والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ پارٹی الٹا ان کی جو ہے وہ کارٹون بنا بنا کے سوشل میڈیا پہ لگا رہی ہوتی ہے کہ وہ کدھر ہے. کمل شوزیب ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، عائشہ بھٹا ہیں، یہ ساری خواتین نے بہت قربانیاں دی ہیں پارٹی کے لیے. ان لوگوں کے اوپر تھوڑا جو ہے وہ ریلیکسیشن ہو، بشرا بی بی پہ یاسمین راشد کی ریلیز ہو، یہ وہ اقدامات ہیں جن سے پاکستان کا سیاسی ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آنے کی ایک امید بندھے گی. اور ہماری کوششیں اس وقت اسی لگی ہوئی ہیں. اگلے ہفتے ہم این ڈی سی کی ایک میٹنگ اسلام آباد میں کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم ملتان میں اپنی جو سیکنڈ ہمارا ایک ڈائیلاگ ہے وہ ہم ملتان میں منعقد کرنے جا رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو 8 فروری سے پہلے پہلے ایک اس طرح کا ماحول بنے کہ جو احتجاج ہے وہ اس طرح کا نہ ہو کہ اس میں آ کے کہ جو فضا ہے، پولیٹیکل فضا ہے، وہ اور خراب ہو. بالکل ہم ٹھیک. چاہتے ہیں کہ یہ بہتر. یعنی آپ نے یہ بھی بڑی بنیادی بات کی کہ جو ورکرز بیچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں. سارے لوگ اڈیالہ جیل کے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ویڈیو بنا کے اپنی اپلوڈ کر کے گھر چلے آ جاتے ہیں کاروائی ڈال کے. اور کوٹ لاکھپت کے باہر بھی میں حیران ہوں کہ جو سارے وکلا حضرات ہیں وہ اس کا رخ بھی نہیں کرتے. شاید یہاں پہ کوئی بڑی خبر نہیں بنتی، اڈیالہ کے باہر بڑی خبر بنتی ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سہیل آفریدی موبلائزیشن کر رہے ہیں اور سٹریٹ موومنٹ چلانے کی بات کر رہے ہیں، 8 فروری کی کال انہوں نے دے رکھی ہے، چند ہزار لوگ اکٹھے ہوئے کراچی میں، لاہور میں بھی کوئی بہت بڑا ویلکم نہیں ہوا. یہ تو پی ٹی آئی کا جو ایک بھرم تھا کہ پی ٹی آئی سب سے پاپولر پارٹی ہے، اگر تھوڑے لوگ آتے ہیں تو وہ بھرم بھی خراب اس سے ہوگا. اور کوئی جن کو میسج وہ دینا چاہ رہے ہیں، کیا ان کو میسج کیا ہوگا اس ساری ایکٹیویٹی کے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے اس پہ تو کوئی دوست سوال نہیں ہے. عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں اگر لوگ کسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ تو عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جو اسٹریٹ پاور کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے کہ ان دا ایبسنس آف سبسٹینشیل پولیٹیکل لیڈرشپ، اور پھر پنجاب میں جس قسم کے ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں یقیناً جو اسٹریٹ پاور ہے وہ اس طرح سے تو نہیں پی ٹی آئی دکھا پا رہی جو اس کی اصل طاقت ہے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی ذرا بتا دوں کہ یہ موجودہ حکومت بھی جو ہے وہ بھی کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس کو پریشان کرنے کے لیے کوئی لاکھوں لوگ اسٹریٹ پہ چاہیے. ان کو جو اس وقت موجودہ حکومت کا جو آئی وڈ سے کہ جس قسم کا عالم ہے وہ بڑے کمزور ہے. اور ایون آپ دیکھیں گے کہ پروگرام کوئی ان کے خلاف آ جائے یا کوئی کالم لکھا جائے اسی کے اوپر ہی وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے وہ سینسرشپس جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں. سو دونوں طرف ہی اس وقت ایک سٹیل میٹ ہے. جو بار بار ہم نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے آپ نے پوری کوشش کی، حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے، وہ ختم نہیں ہوئی. اور اسی طرح سے عمران خان نے، پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی انقلاب آ جائے، وہ نہیں آیا. تو ہم ایک سٹیلمیٹ پوزیشن میں ہیں جہاں پہ نہ تو حکومت جیت پا رہی ہے اور نہ ہی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو کوئی بڑا ٹف ٹائم دے پا رہی ہے. اس لیے ایسی صورتحال میں واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں، اور اسپیشلی اب جو انٹرنیشنل سینیریو جس قسم کا ایمرج ہوا ہے، اور ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اتحاد کی، یگانیت کی بات ہو، یا کم از کم کنفرنٹیشن جو ہے وہ ویسی نہ ہو جیسی اب ہے.
تو یہی واحد طریقہ ہے کہ اس میں کنفرنٹیشن کو نیچے لانے کا، کہ حکومت جو ہے وہ کچھ ایسے اقدامات کرے کہ جس کے بعد آپ عمران خان کے پاس جائیں اور ان سے ڈیمانڈ کر سکیں کہ وہ بھی کچھ ایسے اقدامات کریں کہ جس سے کنفرنٹیشن ختم۔ اوکے، اچھا شویب صاحب، یہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی، پاکستان بھی اس پیس پروسیس کا حصہ بنا، اور اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے ہم تو حسب توفیق حصہ ڈالنا ہوتا ہے، ہم نے تنقید تو کرنی ہوتی ہے کہ پاکستان اس میں کیوں گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تنقید کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ عوام کو کوئی فرینکلی اپنے ڈیسیجن میکنگ میں حصہ دار بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور وہ یونیلیٹرل فیصلے کر دیتے ہیں، کوئی کنسنسس بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی، کوئی ڈسکشن کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اچانک کہ ہمیں پتہ چلتا ہے جی اب ہم نے سعودی عربیہ سے بھی ہم نے یہ کر لیا ہے، اب ہم ادھر بھی ہم نے یہ کر لیا، جس کی وجہ سے تنقید ہوتی ہے۔ یعنی پارلیمنٹ کی سٹیمپ ادروائز لگوانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی؟ جی وہ بھی نہیں کرتے، حالانکہ اپنی بنائی ہوئی پارلیمنٹ ہے، کوئی الیکٹڈ بھی نہیں ہے۔ بٹ نان دا لیس میڈیا کو بھی کبھی جو ہے وہ انہوں نے اس طرح سے نہیں اعتماد میں لیا نہ، مطلب آپ دیکھیں نا، آپ شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، دیگر موجودہ لیڈرشپ ہے، ان کا کبھی آپ کو موقع ہی نہیں ملا کہ آپ ان کا انٹرویو کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے کیا خیالات ہیں، ان کا مختلف ایشوز کے اوپر آخر اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کیا۔ سو یہ لوگ تو بالکل ہی آئی تھنک ایک امپوزڈ گورنمنٹ کی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں، جو ہے ایسے ہی بھی۔ ہے، بالکل ایسے ہی۔ فواد چوہدری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی لاجیکل بات کی، صحیح بات کی کہ آپ کی اس ایفرٹ کے نتیجے میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں، بریک تھرو ہوا، اور آگے چل کے اور بریک تھرو ہو سکتے ہیں۔ ابھی ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے، ان سے ہم بات کریں گے کہ غازہ پیس بورڈ کا جو پاکستان حصہ بنا ہے اس کے اثرات پاکستان کے اوپر کیا آ سکتے ہیں۔ لودھی صاحب ذرا تھوڑا سمجھائیے گا، سب سے پہلے تو سعودی عرب، قطر، اردن، پاکستان، یو اے ای، مصر اور ٹرکی اور انڈونیشیا، یہ اسلامی بلاک نے یہ بڑی بے چینی کے ساتھ فوری طور پہ 24 گھنٹے کے اندر اندر سب نے شمولیت کر لی اس میں، لیکن ابھی تک ویسٹ کے کسی ملک نے اس میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلم امہ اتنی بیقرار تھی، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا واحد حل یہی ہے؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہ جو آپ نے کہا کہ سارے جو لوگ جتنے ملک ہیں یہ مختلف اپنے انسینٹیوز کی وجہ سے انہوں نے جوائن کیا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو انکار کر ہی نہیں سکتے، اب میں نام نہیں لوں گا ان کا، ود ان دیز کنٹریز جن کا آپ نے نام لیا ہے، کچھ ایسے ہیں جو انکار کر ہی نہیں سکتے، کچھ ایسے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں نہ جانا اور چلے جانا، ان دونوں میں کیا فرق ہوگا۔ مثال کے طور پہ ترکی نے سوچا ہوگا، پاکستان نے سوچا ہوگا، یہ میرا اندازہ ہے کہ اگر ہم نہ گئے تو اگر کام پھر بھی خراب ہونا ہے، اور اگر ہم گئے تو اگر تھوڑا سا امکان بھی ہے کہ شاید کام خراب ہو، شاید کام خراب نہ ہو، تو نہ جانے کے مقابلے میں شاید جانا بہتر ہے۔ اور اتنے سارے ملک اگر اسلامی وہاں پر موجود ہوں تو کوئی ایسا کام کرنا جو کہ فلسطینیوں کے مفاد کے خلاف ہو، یا اس علاقے کے مفاد کے خلاف ہو جو باقی مسلمان ممالک ہیں، تو وہ شاید نہیں ہوگا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے سلسلے میں ایک تو ہمیں 2-3 سوالوں کا پہلے سوچ لینا چاہیے تھا، مجھے نہیں پتا ان کو جواب ملے یا نہیں ملے۔ ہمیں پتا ہے کہ روس نے ابھی تک جوائن نہیں کیا، ان کو ملا ہوا ہے، ٹھیک، انویٹیشن ملا ہوا ہے۔ چین کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا ہوگا، ان کو بھی انویٹیشن تو گیا ہے۔ تو ہمیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ مطلب مثال کے طور پہ اگر ہم نے جوائن بھی کرنا ہے تو ایگزیکٹلی۔ ہم چین سے بات کریں، باقی ٹھیک ہے، دوست چلے گئے، سعودی عرب چلا گیا، ترکی چلے گئے، لیکن چائنا ہمارا بہت میجر پارٹنر ہے۔ اور جب آپ امریکہ کی کال پہ جا رہے ہیں پھر تو اور بھی ضروری ہے کہ آپ چین سے پوچھیں کہ آپ آئیں نا، ہم اکٹھے چلتے ہیں، آپ کی موجودگی میں ہم ذرا بہتر اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہے، ایک میرا پہلا سوال یہ کہ کیا چین گیا ہے؟ اگر نہیں گیا ہے تو آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو فیز 1 تھا پیس کا، جس میں فائر بندی ہونی تھی اور اسرائیل کو بمباری بند کرنی تھی اور غزہ میں امداد پہنچنی تھی، کھانے پینے کی چیزیں پہنچنی تھیں، یہ جو اتنی سردی اور بارش میں لوگ وہاں پر اتنے تنگ ہوئے، ان کے لیے شیلٹر پہنچنے تھے، کیا وہ ہو گئے؟ اس کا جواب نفی میں ہے،
کیونکہ بار بار حملے ہوتے رہے، بار بار وہ وائلیشن کرتا رہا اسرائیل، اور یہ جس طریقے سے خوراک پہنچنی چاہیے تھی، جس طریقے سے ٹینٹ اور ان کو شیلٹر ملنے چاہیے تھے، وہ نہیں ملے. اچھا جہاں تو صاحب کیا یہ کوئی صائب طریقہ ہے کہ اگر کسی چیز کا فیز 1 ابھی تک مکمل نہ ہوا ہو اور آپ فیز 2 کے لیے کشتی پر چڑھ کر سوار ہو جائیں دوڑ کے؟ اچھا اس کی جہاں بھی صاحب اس مجھے پہ سمجھ نہیں. یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ جلدی کی تو یہ حالت یہ ہے کہ ہم نے تو پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے کو لے جانے میں بھی تکلف نہیں کیا. اگر پارلیمنٹ کے اندر سٹیمپ ہی لگوا لیتے تھوڑی عزت رہ جاتی. ٹرمپ کو کہتے یار 2-4 گھنٹے کھلو جو بس اسی اسمبلی تو پاس کروا لیے. ہم نے وہ بھی نہیں کیا. ہاں جی، وہ تو خیر، وہ تو اگر میں یہ کہوں کہ وہاں سے پاس کروانا نہ کروانا ایک ہی بات ہے. آپ ایک اس برابر بات ہی کو ہے. سب سمجھتے ہیں، اس کا کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، باہر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اندر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا جہاں صاحب لیکن یہ چونکہ پاکستان کے بہاف پہ گورنمنٹ کر رہی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی چینلز کے اوپر یا کہیں ایک ڈسکشن کم از کم 1 ہفتہ تو ہونی چاہیے تھی نا. یا تو یہ نا کہ فوری طور پہ ہمیں کوئی وہاں پر گرم توا ہے جس کے اوپر سے ہم نے اترنا ہے اٹھنا ہے، یا کوئی ہمیں بہت سارے ڈالر ملنے، پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اگر ایسا ہے تو ہمیں بتائیں. مطلب یہ کہ ہم اتنے بیوقوف لوگ تو نہیں ہیں کہ ہم سمجھیں نا. مثال کے طور پہ اگر یہ لاجک دی جائے جو میں نے پہلے دی ہے کہ جی دیکھیں، ہمارا وہاں جانا جو ہے اور دوسرے اسلامی ملکوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہے، وہ اس چیز کا ضامن ہوگا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو کہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہو، تو ہم مان جائیں گے، آپ بھی مان جائیں گے، میں بھی مان جاؤں گا. ٹھیک لیکن بات. کم از کم یہ بات ہمیں بتائیں تو صحیح نا. اچھا اور پھر یہ جو میں جن نے صاحب چائنا جب والی بات اٹھائی ہے، فیز 1 والی بات اٹھائی ہے، ان سارے سوالوں کے جواب آنے چاہیے، پھر ہم فیصلہ کریں گے. بہرحال ہمارا فیصلہ یا ہماری بات سننی کس نے ہے، لیکن بہرحال ایک قسم کی ڈسکشن تو ہم کر سکتے ہیں. جی یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس کو خالی چھوڑنا بھی مناسب نہیں، اس کا حصہ بننا ٹھیک ہے، لیکن قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. لیکن جب ہم ڈرافٹ پہ نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں پہ 2-3 چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. مثلا حماس کو غیر مسلح کرنے کی بات ٹرمپ بار بار کر رہے ہیں کہ یہ فورس یہ کام کرے گی. پھر حزب اللہ کو بھی یہ کاؤنٹر کرے گی یہ فورس. اب حزب اللہ کا آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا بڑی ایک قربت ہے، ان کا سافٹ کارنر ہے ان کے لیے. یہ 2 کام ایسے ہیں کہ اس کا حصہ ہم بے شک فرنٹ کے اوپر آ کے نہ بھی بنے، لیکن اس فورس کا اگر ہم حصہ رہتے ہیں تو کیا ہم دونوں معاملے میں کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ کیا علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ کیا ٹرمپ کو بات منوا سکتے ہیں؟ اٹس پاسبل. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹرمپ کی گفتگو آپ نے بھی سنی ہے، ہم نے بھی سنی ہے، اس نے تو اس قسم کا اندیا دیا ہے کہ شاید یہ جو پیس بورڈ بنے گا یہ یو این او کا متبادل ثابت ہوگا. مطلب اس قسم کے انہوں نے بات، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہی 2-3 جگہ نہیں ہے جن کا آپ نے نام لیا یا جو اس میں لکھا ہوا ہے، وہ ہو سکتا ہے پوری دنیا کے بارے میں سوچو، اور افریقہ میں بھی جو باقی ممالک ہیں اس کے بارے میں بھی سوچا جائے گا کہ وہ وہاں پر پیس بڑا کیسے لمبا لایا چوڑا جائے. ایجنڈا دے دیا ہے ٹرمپ صاحب نے. ہاں جی. تو ایسے موقع پر میرا خیال ہے کہ جو اگر مجھے اعتراض اس بات پہ شاید نہ ہو کہ وہ گئے ہیں ہم یا نہیں گئے، مجھے اعتراض ان باتوں پر ہے. اتنی جلد بازی کیوں؟ 1، کیا چین سے آپ نے مشاورت کی ہے؟ 2، کیا فیز 1 میں اتنی پازیٹیو آپ کو چیز نظر آئی ہے کہ آپ فیز 2 کے لیے چلے گئے ہیں؟ تو یہ 2-3 باتیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمیں گاجر دکھائے گی، کیونکہ گاجر کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہم جاتے. اچھا تو گاجر ہمیں یہ دکھائی گئی ہے کہ وہاں پر جو ریکنسٹرکشن ہوگی غازہ میں، اس میں ہمارا بھی کام ہوگا، ہمارا سیمنٹ استعمال ہوگا، ہمارے مزدور لگ جائیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر ذرا سا بھی ہمیں کوئی دکھا دیا جائے، یہ بڑا، یہ جو ہوتی ہے نا جی بھوک اور غربت، یہ بہت ظالم چیز ہوتی ہے میرے بھائی. یہ اگر آپ کو کوئی ویسے دلاسا بھی دے دینا، آپ کہے کہ میں آپ کو شام کو روٹی دوں گا اور آپ 2 دن کے بھوکے ہوں، تو چاہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہو کہ پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا، پھر بھی آپ چل پڑتے ہیں. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم ایسے چل پڑے ہیں بھوکوں کی طرح، بغیر پورے معاملے کے تحقیق کیے. تو میں اس وقت یہ نہیں دے سکتا ورڈکٹ کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جن کو کنسیڈر کرنے کے بعد ہمیں جانا چاہیے تھا، یا پورے یہ معاملہ دیکھ رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں کہ آپ وہاں بورڈ پر موجود ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل روک ہی نہیں رہا اپنے حملے، وہ حماس پہ بھی حملے کر رہا ہے، وہ لبنان میں بھی حملے کر رہا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یا آپ کی کتنی عزت رہ جائے گی؟ یا پھر بعد میں یہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنی فوجیں بھی بھیجیں جتنے لوگ اس میں ممبر ہیں، ایگزیکٹلی آپ پھر مخمسے جج میں صاحب، پڑ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، بلکہ ڈرافٹ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی اس کو بار بار پڑھا، کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر اسرائیل زیادتی کرے گا
یا وہ اٹیک کرے گا تو پھر یہ پیس فورس آگے سے کیا کرے گی؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر وہاں جا کر یہ کہیں کہ جی ہم ٹیمپریریلی آئے ہیں، پروویژنلی آئے ہیں، یہ 2-3 چیزیں اس میں ڈالیں، اور اس میں یہ بات بھی ڈلی ہو کہ جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے، اس میں ہم 1-2 ایکسیپشن دے دیں، ان کو کہیں جی کہ یہ نہیں ہم کر سکتے کہ حزب اللہ کے خلاف جو معاملات ہیں اس میں بھی ہم ساتھ دیں، یا حماس کو ڈسارم کرنے میں بھی ہم ساتھ دیں، پہلے سے ہم بتا دیں کہ یہ ہمارے 2 نو ہیں۔ اور ایک چیز اور ایڈ کروائیں کہ اسرائیل اگر حملہ کرے گا تو اس کو ہم سب مل کے روکیں گے، یہ ایڈ اگر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اور اگر آپ دوسرا نے صرف وہاں کی جن باتیں صاحب سننے جانا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ جن نہیں۔ صاحب اس کے ساتھ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹرمپ تو دیکھیں نا پوری دنیا کو دیکھ ہی اپنی اس اینک کے ساتھ رہا ہے کہ جی پوری دنیا میں کسینو ہونے چاہیے، شراب سر عام ہونی چاہیے، خواتین کا بزنس ہونا چاہیے، جیسے وہ اس کی اپنی مینٹیلٹی ہے۔ وہ گرین لینڈ کے بارے میں قبضہ کرنے کا سوچتا ہے، کہتا ہے میں ادھر ریزارٹ بنا دوں گا، میں پتہ نہیں گولڈن ڈوم بنا کے پتہ نہیں وہاں پہ کیا کر دوں گا، یاشی کے اڈے کھول دوں گا۔ اب غازہ جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن گیا ہمارے دیکھتے دیکھتے، ساری اسلامی دنیا کے سامنے دیکھتے دیکھتے، اب وہ کہتے ہیں وہاں پہ بھی ریزارٹس بنیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک مذہبی کمٹمنٹ ہے اس جگہ کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ، کیا یہ اس طرح کے پوائنٹس کو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی بالکل، میں پہلی بات تو یہ کہ غازہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان، یہ تاریخ کا سب سے بڑا قبرستان تاریخ بنا ہے۔ کا مطلب اگر آپ ہلاکو خان اور وہ چنگیز خان والے زمانہ بھی دیکھ لیں، اس سے بھی یہ بڑا قبرستان بنا ہے۔ تو جتنی تاریخ ہے انسانیت کی، اس میں یہ سب سے بڑا قبرستان بنا ہے۔ اور وہاں پر جب آپ جا رہے ہیں تو یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، جو میں باتیں کر رہا ہوں، ان کو کنسیڈر کرنا، ان کا جواب پہلے ایڈوانس لینا۔ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ پروویژنلی ہم آ رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ کلیریفیکیشن چاہیے جو پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے سائن کر دیا تھا پیس پلان ٹرمپ کا، تو ہمارے فورن آفس نے فوراً کچھ اعتراضات بھی اٹھائے تھے کہ جی یہ 67 کے بارڈر سے کی بات ہونی چاہیے، اور فلسطین کو، خود فلسطینیوں کو چاہیے کہ اس کو اپنے آپ کو ایڈمنسٹر کریں۔ پھر ابھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون، ٹونی بلیئر صاحب آ رہے ہیں یہ سارے کام کرنے کے لیے۔ تو میرے سمجھ سے تو بالا تر ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ جن کے پاس معلومات ہیں، ہمارے حکومت کے لوگ، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، وہ میں بتائیں ضرور کہ یار آپ یہ کام کرنے جا رہے ہو، ہم چاہتے ہیں ہم آپ کی حمایت کریں، کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو انٹرنیشنل کام کر رہے ہوں اور کچھ لوگ آپ کی حمایت نہ کریں، یہ اس کی آپٹکس اچھی نہیں ہے۔ تو آپ ایک لے لیں، ہمیں کانفیڈنس میں لے لیں کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہمیں یہ فوائد ہے، تو ہم پاگل تو نہیں ہے نا کہ ہم خام کا اس کی مخالفت کریں گے۔ تو لیکن میں یہ کہوں گا کہ معلومات مکمل نہیں ہے، اور ہمارے پریپریشن بھی مجھے مکمل نہیں لگتی، اور مجھے اس میں جلد بازی بھی لگتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جب تک اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سارے ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہو جاتے، وہ نہیں۔ ایک بات میں دوبارہ دہرا دوں، شروع میں بھی میں نے کہی ہے، ہمیں 2 چیزوں کا موازنہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نہ جانے سے وہاں پر کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور ہمارے جانے سے وہاں پر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی 5 to 10% بھی فائدہ ہے جانے کا تو پھر تو جانا چاہیے، لیکن اگر الٹا نقصان ہونے کا امکان ہے، جو میں نے 2 سینیریو آپ کے سامنے پیش کیے جس میں ہماری ساکھ کو نقصان ہونے کا وہ امکان ہے، پھر ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیاد المرصوص کی وجہ سے جو ہم نے کیپٹل کمایا ہے، جو ہمارے پاس آپ سمجھیں کہ ایک کچھ سرمایہ آیا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور ملٹری پالیٹکس میں، ایسا نہ ہو کہ ہم گھر میں بھی اس کو گنوا دیں اور باہر بھی اس کو گنوا دیں۔ اچھا سر، اس پہ ایک چیز اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس ساری کہانی کے اندر کہیں پہ فلسطین کی اپنی لوگوں کی اتھارٹی، اپنی گورنمنٹ، اپنی فوج، اپنی آئیڈینٹی، وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے اس ساری کہانی میں۔ تو یہ فلسطینیوں کو اس سارے پروجیکٹ کے اندر ملنے کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ لگ تو بظاہر ایسے ہی رہا ہے کہ جیسے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ نیتن یاہو کی اور اسرائیل کی فیسیلیٹیشن پہ لگے ہوئے۔ دیکھیں بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اگر ثالثی بورڈ ہو یا پیس بورڈ ہو، جب تک وہ سارے لوگ جن کے لیے وہ بورڈ بنایا گیا ہے، یا وہ تمام علاقے جہاں پر آپ امن لانا چاہتے ہیں، جب تک وہاں کے تمام لوگ اس پر ایگری نہ کر جائیں تو یہ بورڈ بننا ہی نہیں چاہیے۔ ویسے تو اسرائیل نے بھی اعتراضات اٹھائے ہیں، اور میرا خیال ہے حماس نے بھی مانا نہیں ہے، تو پھر یہ بورڈ بن کس کے لیے رہا ہے؟ مطلب جن دونوں کے درمیان آپ نے صلح کرانی ہے وہ تو اس پہ راضی نہیں ہے، تو باقی سارا محلہ اکٹھا کر لیا ہے کہ جی ہم ان میں صلح کراتے ہیں۔
تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی کوئی شروع سے ہی ایسے لگتا ہے کہ نو گو قسم کا کوئی معاملہ ہے. یہ ابھی تک کے جو معلومات ہیں میں اس پہ اپنی بیس کر رہا ہوں. اچھا سر. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو بڑی باتیں ہیں کہ واقعی ہمارا جو آئیڈیالوجی ہے، ہمارے جو مسلم ممالک ہیں اور جو فلسطینیوں کے مسائل ہیں ان کے پیش نظر ہمیں وہاں جانا چاہیے. نہیں، یہ ہمیں آ کے کوئی بریف کر دے، اوپن بریفنگ دے دیں. آئے نا وزیر خارجہ صاحب تشریف لائیں ٹی وی کے اوپر، آپ کے ٹی وی کے اوپر آئے اور کہیں کہ تم لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ہم اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم اچھا مان سر، جائیں گے. اس میں سعودی عرب نے پہلے وہاں پہ ویٹو کیا کہ جی ہم نہیں جا رہے، پھر اچانک اناؤنسمنٹ ہو گئی، اور پاکستان بھی سعودی عرب کے آج کل بہت قریب ہے، ہم ایک ایگریمنٹ میں بھی چلے گئے. باقی بھی یہ جو سارے ممالک نے اناؤنس کیا ہے آلموسٹ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی لیا جائے کہ یہ سارے اسلامی ممالک مل کے ٹرمپ کو ان 2-3 چیزوں پہ، جس کو آپ کو بھی اعتراض ہے، ہر مسلمان کو اعتراض ہے، اس پہ کنونس نہیں کر سکے، یا ٹرمپ نے زیادہ کو ڈکٹیشن سے کام لیا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارے اسلامی ممالک مل کے بھی یہ 2-3 پوائنٹس کے اوپر ان کو کنونس نہیں کر جی، سکے کیا؟ یہ جو آپ نے پوائنٹ کیا نا، اس کو میں اور نظر سے دیکھتا ہوں. بڑا یہ اچھا پوائنٹ ہے اور اس پر غور بھی کرنا چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے، اندازہ ہے صاحب ذرا ہمیں بتایا تو کسی نے بھی نہیں، اور شاید یہ بات بتانے والی بھی نہ ہو، کہ ترکی، سعودی عربیہ اور پاکستان اگر انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اس میں شامل ہو کر ہم ٹرمپ کو ٹرمپ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے جو اس کا پلان ہے اس کو ہم ٹرمپ کرتے ہیں، اس کو ہم اس کے وہاں پر خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور اگر یہ بات ہوئی جو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم دور رہیں، وہاں جا کے ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو ضرور جانا پھر چاہیے. تو بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے، اور اس کا امکان ہو بھی سکتا ہے، اور یہ بالکل بریک سی بات آپ کر گئے ہیں، اور یہی جی، بات سب سے اور یہ امپورٹنٹ ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہے جی جی. وہ اسٹریٹجی میں بہت اچھے ہیں، تو اس لیے بڑا امکان ہے کہ یہ بات ہو سکتی ہے جو آپ پر میں سوچ رہے ہیں. مجھے بھی لگتا ہے کہ اس میں پاکستان کوئی راستہ نکالے گا، چونکہ ایک چیز پہ میں سر کنونس ہوں، اور آپ اس کو اگر اپنے نظر سے بیان کریں تو ویورز کے لیے بہت زبردست ہوگا، کہ ایران جس پوزیشن میں ہے اور ایران کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ایران بنیادی طور پہ ایک حفاظتی شیلڈ ہے پاکستان کے لیے، اور ایران اگر راستے سے ہٹتا ہے تو یہ لڑائی الٹیمیٹلی پاکستان تک آئے گی. تو پاکستان کو بھی اس کی ریئلائزیشن ہے. تو لہٰذا یہ براڈر اسپیکٹ میں اگر دیکھا جائے، اسرائیل کے عزائم کیا ہیں، امریکی عزائم کیا ہیں، انڈیا کا نیکسس کیا ہے، تو اس سارے حالات میں تو ایسا کرنا بہت ہی ضروری ہے. جی، پہلے تو میں اپنا صاف ظاہر ہے کہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان میں تو آلریڈی لڑائی آ چکی ہے، آ چکی ہے. آئی ہوئی ہے. فیزز ہوتے ہیں نا اس کے، کہ ایک اس کا پہلا فیز تو یہی ہے نا کہ آپس میں فیکشنز پیدا کر کے ان کو لڑایا جائے، اور ان میں اتنی کڑواہٹ پیدا کی جائے کہ بات چیت کے امکانات ہی ختم ہو جائیں اندرونی طور پہ، اور کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ پھنسا دیا جائے، تاکہ تو جیسے ہمیں افغانستان کے ساتھ پھنسایا ہوا ہے، جیسے ہمیں آپس میں لڑوایا ہوا ہے، تو یہاں پر جو جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ماحول تو تیار آلریڈی ہو رہا ہے. اور یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور کہ پاکستان کی باری آیا ہی چاہتی ہے. اور یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھی سمجھوتا ہوا ہے، اور ترکی بھی اس کو جوائن کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان تینوں کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ باری باری گلے کٹوانے کے بجائے ہم اگر اکٹھے ہو جائیں تو شاید بچ جائیں، اور اس کی انشاءاللہ امید ہے. تو وہ جو آپ نے بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سامنے جو دیوار کھڑی ہے وہ ایران ہے، اور ہمیں ایران کی حمایت اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ اسرائیل کو وہاں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور آپس میں اس طریقے سے یکجہتی ہونی چاہیے کہ ایک ڈٹرنس پیدا ہو جائے اسرائیل کے دل میں کہ یہ تمہارا بس معاملہ ختم ہو گیا، اس سے آگے آپ نہیں چل سکتے. اچھا سر، جو مڈل ایسٹ سے امریکہ نے اپنے اڈے خالی کیے ہیں، اپنے جہاز موو کروائے ہیں، بظاہر تو اس کو لیا جا رہا ہے کہ جی ایران پہ وہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے. تو اس کا ایک یہ بھی ایک آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ پاکستانی فوج جو کہ سعودی عرب میں چلی گئی ہے، اور سعودی عرب پہلے ڈیپینڈنٹ تھا امریکنز کے اوپر، تو اب امریکنز کے وہاں سے ٹروپس موو ہوئے ہیں واپس، اور پاکستان اس کی جگہ لے رہا ہے. تو شاید یہ سعودی عرب کا انحصار جو ویسٹ کے اوپر تھا
وہ کم ہو جائے یا کم ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ کانفیڈنس لیول اسلامی دنیا کا اور بڑھ جائے، کیونکہ پاکستان کو اسلامی دنیا اس لحاظ سے تو بہرحال دیکھ رہی ہے 10 مئی کے مارکے کے بعد کہ پاکستان ایک زبردست سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ ایک زبردست فورس کا حامل ہے، اور پاکستانی فورسز کی کیپیسٹی پوری دنیا کے سامنے کھل کے آ گئی ہے، اور دشمن آج بھی اس سے کانپ رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی اسیسمنٹ درست ہے کہ یہ شفٹ جو ہے یہ نظر آ رہی ہے صاف ظاہر ہے، شفٹ بہت تیزی سے نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ہوتی ہے تاکہ لوگ ایک دم جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ مقام دیا ہے کہ ہم شاید مسلم دنیا کی لیڈرشپ رول میں تقریباً آ گئے ہیں، یا اور مستحکم ہو جائے گی یہ بات جب ترکی، پاکستان اور سعودی عرب بھی مل جائیں گے، اور دوسرے راؤنڈ میں آپ دیکھیے گا کہ ملیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش یہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، تو یہ بہت ہی ایک فارمیڈیبل الائنس جو ہے وہ بن جائے گی، ملٹری الائنس ہو سکتا ہے۔ اس کا نیٹو تو نام رکھنا درست نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی نام بھی رکھیں گے اس کے، کیونکہ ہمارے ہدف بالکل مختلف ہوں گے۔ یہ وقت کی بہت اہم ترین ضرورت تھی، اور ہم جیسے لوگ بہت دیر سے یہ شور مچا رہے تھے، شکر ہے کہ بالکل کسی کے ٹھیک۔ دل میں یہ بات اتر گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم پر کرم کیا ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ ایز اے مسلم امہ، جس میں بالکل کوئی دم خم نہیں تھا، اس کے کچھ ملکوں نے دم خم دکھانا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی ہیں ذوالفقار صاحب جو کہ سول وارز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ان کو لڑایا جا رہا ہے۔ آپ عراق دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، نائجیریا دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، تو یہ یمن دیکھ لیں، ایک لائن ہے ملکوں کی۔ تو یہ کوئی بائی چانس تو نہیں ہو گیا نا یار کہ ویسے جہاں صاحب سارے جو نا یہ اسلامی ملک آپس میں لڑ پڑے، اور پیٹرن یہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، 2 دھڑوں میں تقسیم کرو، آپس میں لڑاؤ، جب کمزور ہو جائیں تیسرے دھڑے کو اندر شامل کر دو، وہ دھڑا ان کا اپنا ہوگا۔ جہاں صاحب آپ تو نے اب بہت تو یہ ہی بالکل دیوار پہ لکھی ہوئی چیز ہے بھائی۔ جن صاحب آپ بہت ہی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، اور جیسے ایک درویش نے کہا تھا، صوفی صاحب نے، کہ وہ وقت آئے گا کہ جب پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی۔ پہلی دفعہ پاکستان اپنی سرحدوں سے باہر نکل کے چیزوں کو لیڈ کر رہا ہے، اور دنیا کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ دنیا کے باقی معاملات میں پاکستان کا بھی حصہ ہے۔ اور ہمیشہ ہی ہم تو ڈیفینسو پوزیشن میں رہتے تھے، لیکن یہ فرسٹ ٹائم پاکستان دنیا کی اس بڑی گیم میں گیا ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل اسٹریٹجی کے ماہر ہیں، اور ان کی اسٹریٹجی مجھے لگتا ہے کام آئے گی۔ لیبیا کے اندر جو ان کی وزٹ ہے، جو سعودی عرب کے ساتھ ایک اسٹریٹجیکل ریلیشن اور ایگریمنٹ ہے، اس کے بھی نتائج نکلیں گے، اور آنے والے وقت میں پاکستان کا ایک اسلامی دنیا کے لیڈر کا رول ہوگا۔ لودھی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی مدلل گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ہی آپ بریک لیتے ہیں، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔